بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلا جو درس تھا وہ کس موضوع سے متعلق تھا؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کی اہمیت اور فضائل بیان ہوئے تھے کہ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے متعدد جگہ پڑھا کرتے تھے۔ جیسے سونے سے پہلے آپ پڑھا کرتے تھے، فجر کی سنت میں پڑھا کرتے تھے، وتر کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج اور عمرے کے لیے جاتے اور طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے اس میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ خاص طور پر صبح و شام آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے تو یہ صورتیں اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہیں، شیطان سے بھی کافی ہیں، شیطان بھی قریب نہیں آئے گا، ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ تو یہ صورت بڑی اہم ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ رہ گیا تھا کہ آخر اس صورت کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، تھوڑا سا اسے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ دیکھیے یہ صورت قرآن کی چھوٹی صورتوں میں ہے، اس میں صرف 4 جملے ہیں، بس 4 آیتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی ہی ہے نا۔ اور ان 4 جملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعریف ہے، اللہ تعالی ہی کے بارے میں انسان کو بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورت کو قرآن کا 1/3 حصہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں یا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ کیسا ہے، اس کی کیا صفت ہے، اس کی کیا شان ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، یعنی احکام ہیں، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا قصہ بیان ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کی ہلاکت اور بربادی کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ 3 چیزیں قرآن مجید میں ہیں۔ تو ایک چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ الاخلاص ہے۔ اسی لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ التوحید، کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ قل کے معنی آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہو۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے بتا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے، ہے کہ نہیں؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ڈاک نہیں آتی تھی، ای میل نہیں آتی تھی، اس وقت تک آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔
اسی لیے آپ جو بات بھی کہیں اس پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، خواہ ہماری عقل و سمجھ میں آئے یا ہماری عقل اور سمجھ میں کیوں، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہوا وہ، قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ کون جس کے بارے میں تم لوگ پوچھ رہے ہو۔ اس لیے کہ پچھلے درس میں یہ بیان کیا نا کہ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آخر وہ معبود کون ہے، کہاں سے آیا ہے کہ نہیں، آخر اس کی صفات کیا ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی لیے غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ اعلو ہبل کی جیت ہو گئی، ہبل کی جو ان کا معبود تھا۔ تو آپ نے کہا اس کا جواب دو نا۔ صحابہ نے کہا کیا جواب دوں؟ آپ کہو کہ اللہ اعلی و اجل، تم ہبل کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا ابو سفیان نے؟ لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو ایک غوث اعظم ہے، ہمارے داتا گنج بخش ہیں، عزا کون ہے؟ عزا ہیں، ولا عزى لكم، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی جواب دو۔ مسلمان نے کہا کہ میں کیا جواب دوں؟ کہہ دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ولا مولا لکم، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مسند ابو یعلا کے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبیلے کے جو سردار ہوتے تھے ان میں سے ایک کے پاس ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ اسے اللہ کی طرف دعوت دو۔ تو جب وہ صحابی اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تو کہتا ہے تمہارا اللہ کس کا بنا ہے؟ پتھر کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ وہ صحابی واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے اللہ کی طرف کہ ہمارا رب کیا ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے یہ بات نہیں سنی اور کہا کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ اللہ جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، جس کے عبادت کی دعوت دے رہے ہو، آخر وہ کیسا ہے؟ آیا وہ دستگیر ہے، گنج بخش ہے، غوث ہے، گیسو دراز ہے، کیا ہے وہ؟ آخر وہ کیسے ہے؟ وہ کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ ہم نے نام رکھ رکھے ہیں نا، کوئی گنج بخش ہے، کوئی دستگیر ہے، اور کوئی غوث اعظم ہے، حالانکہ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ اس اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالی گنج بخش ہے، باقی کوئی دوسرا گنج بخش نہیں ہے، اسی کا نام وہاب ہے۔ تو صاحب انعام ہے، انعام تیرا عام ہے، وہاب تیرا نام ہے، تجھ بن نہیں کوئی میرا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ آخر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے پھر نہیں مانا اور وہ شخص دوبارہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جا کر کے فرمایا کہ جاؤ اسے اللہ کی طرف دعوت دو۔ وہ جا رہا تھا کہ اس کے اس عناد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسی بجلی کا کڑکا بھیجا کہ وہ جل کر کے راکھ ہو گیا، جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ تو بالکل
مردہ اور جلا ہوا پڑا ہوا ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کے اوپر بجلی بھیج کر کے ہلاک کر دیتا ہے. جو اللہ کے رسول کے ساتھ عناد کرتا ہے، ایک آدمی یہ ہے کہ بات نہیں مانی الگ مسئلہ ہے، لیکن حجت کرنے لگے، بحث کرنے لگے، عناد کرنے لگے اور ضد کے اوپر آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چیلنج کو قبول کر لیتا ہے فوراً کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کون ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال تھا کہ تمہارا اللہ کیا ہے، تو کیا ہوا؟ قل کہہ دیجئے کہ وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو اللہ ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی عبادت طرف دعوت دے رہے ہیں، جس کو سجدہ کرنے کے لیے، جس کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے، جس سے اپنی بگڑی بنوانے کے لیے، جس کے سامنے اپنی ساری باتیں پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں، کون ہے وہ؟ اللہ. اللہ ہے. اور اللہ کو تم بھی مانتے ہو، یہ مانتے ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے یقیناً یہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تم ان سے پوچھو مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ. تم ان سے پوچھو کہ وہ کون سی ذات ہے جو جس کو پکڑ لیتی ہے کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے، اور جس کو چھوڑ دے کوئی پکڑ نہیں سکتی، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے پوچھو فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، یہ بیوقوفی کا کام کیوں کر رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکار رہے ہو؟ تو کیا کہا گیا؟ کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے. احد، اللہ اکیلا ہے. وہ اللہ ہے اور کیا ہے؟ اکیلا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین کے جواب میں یہ حکم ہوا، کہہ دیے کہ میرا معبود، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اسی کی عبادت کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں. اسی کو سجدہ کرنے کے لیے، اسی سے محبت کرنے کے لیے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے ہم تمہیں بلا رہے ہیں. اور کیا ہے وہ؟ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ احد ہے. کیا ہے وہ؟ اکیلا ہے. کس چیز میں اکیلا ہے؟ نرالا ہے. کس چیز میں نرالا ہے؟ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے. کیا ہے؟ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس ذات کی طریقے سے کوئی اور ذات ہے. وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا ہے. اپنی ربوبیت میں، ربوبیت کیا ہے؟ یعنی ساری دنیا کا خالق اور مالک ہونا. ساری دنیا کا خالق اور مالک ہونا، ساری دنیا کا نظام چلانا، آسمان سے بارش کا نازل کرنا، زمین سے سبزہ کا اگانا، کسی کو بیٹا دینا، کسی کو بیٹی دینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو مالدار بنا دینا، کسی کو غریب بنا دینا، یہ سارا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. احد، اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. کس چیز میں؟ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنے کام میں بھی اکیلا ہے. اس کے ساتھ مل کر کے اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی اور نہیں ہے. لہذا ہماری عبادت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اسی کے لیے. تو وہ اپنی ذات میں اکیلا اور اپنی صفات میں اپنے ربوبیت میں اکیلا اور اپنی صفات میں اکیلا. کس میں؟ صفات کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے رب کے اندر ہر قسم کی خوبی ہے، کوئی عیب نہیں پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، بڑے سے بڑا انسان ہے، نیک سے نیک انسان ہے، ذہین سے ذہین انسان ہے، عقل مند سے عقل مند انسان ہے،
لیکن وہ بھولتا ضرور ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہ بھولتا لیکن ہمارا رب وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ بھلا بتائیے ہمارے نبی سے بڑا کوئی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے عظیم ذات کوئی پیدا نہیں کی ہے۔ ساری دنیا میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، کسی اور ذات کو ہمارے نبی جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی سے بھول ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبد المسعود وغیرہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ذوالیدین کی روایت، ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کھڑے ہوئے اور 2 رکعات پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ کس کتاب میں ہے یہ؟ جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے کون سی نماز پڑھائی ساتھیوں؟ ظہر کی کئی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، 4 رکعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کے ایک کھمبا تھا وہاں پر کھڑے ہو گئے اور ایسے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کر لیا۔ بعض صحابہ جو جلد باز تھے وہ باہر نکل گئے مسجد کے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آپس میں کانا پھوسی ہو رہی ہے۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا ہے کہ نماز کم ہو گئی کیا؟ وہ کہہ رہا ارے بھول گئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ کتنی پڑھاتے تھے؟ 4 پڑھاتے تھے۔ آج کتنی پڑھائے ہیں؟ 2 پڑھائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے ذوالیدین، کیا نام تھا؟ ذوالیدین، 2 ہاتھوں والے۔ ہر آدمی 2 ہاتھ والا ہے، لیکن چونکہ ان کا ہاتھ لمبا تھا اس لیے ان کو کیا کہتے تھے؟ ذوالیدین کہتے تھے۔ انہوں نے ہمت کی اور جرأت کی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ بخاری شریف میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے نا؟ کہ ہے کوئی ضعیف حدیث؟ ہے کوئی ضعیف حدیث؟ نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ کیا کہا؟ آپ بھول گئے ہیں یا کہ نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ نماز کم نہیں ہوئی ہے، تب حضرت ذوالیدین نے کیا کہا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ اس لیے کہ 2 ہی صورت ہو سکتی ہے نا، یا تو نماز کم کر دی گئی ہو یا تو آپ بھول گئے۔ کیا کہا؟ آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ صحابہ سے ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان سے غلطی ہو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مصلی پر گئے اور نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت اور پڑھی اور سجدے سہو اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ فرمایا اے لوگوں، میں بھی تمہاری جیسا بشر ہوں، جیسے تم بھولتے ہو ویسے میں بھی بھولتا ہوں، میں بھی بھولتا ہوں۔ اگر میں بھول جاؤں تو نماز میں مجھے یاد دلا دیا کرو، اگر میں بھول جاؤں تو نماز میں مجھے سبحان اللہ کہہ کر کے تم لوگ یاد دلا کیا کرو۔ تو کہنے کا مطلب بھولنا کیا ہے؟ ایک عیب ہے نا، ہر انسان بھولتا ہے، لیکن ہمارا رب نہیں بھولتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے رب ایک انسان ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج ایک چیز نہیں جانتا تھا کل وہ جان جاتا ہے کہ نہیں؟ کل ایک چیز جان رہا تھا آج بھول گیا ہے، ہوتا ہے نا؟ بہت سی چیزیں ہیں آپ نہیں جانتے ہوں گے، بعد میں اس کو سیکھ لیتے ہیں، یا بعض چیزیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ جانتے ہوں گے لیکن بھولے ہوں گے جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو، ہاں یہ بات تو ہم نے فلاں مولوی صاحب سے بھی سنی تھی جو آج سن رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے فلاں کتاب میں بھی یہ چیز پڑھی تھی، ایسا ہوتا ہے نا؟ لیکن ہمارا رب سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک انسان ہے وہ کچھ دور کی باتیں سنتا ہے اور اس کے بعد کی باتیں نہیں سنتا،
ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ہمارا کان ہے، چاہے لاؤڈ اسپیکر ہی سے آواز لگائی جائے، لیکن کیا ہے، اس کے لیے ایک حد ہے سننے کی، اس سے آگے لوگ، ایسا ہوتا ہے نا یہاں پر اگر کہاں، یہاں اگر الغات میں اذان ہو لاؤڈ اسپیکر سے، چاہے جتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر لایا جائے، تو زلفی والے سن لیں گے؟ جی سن لیں گے ساتھیوں؟ نہیں سنیں گے۔ تو گویا ہمارے سننے کی ایک حد ہے، اس کے بعد نہیں سن پاتے ہم۔ ایسے ہی ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، اس کے آگے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن ہمارا رب اکیلا ایسا ہے، وہ اکیلی ایسی ذات ہے کہ دور اور نزدیک کی ساری چیزیں سنتا ہے، اور دور نزدیک کی ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، نہ جن ہے نہ انس ہے، نہ نبی ہے نہ ولی ہے، کوئی نہیں ہے کہ ہر دور نزدیک کی ساری چیزیں وہ انسان دیکھتا ہو۔ بلکہ میرے رب کی ایک خوبی اور بھی دیکھیے ساتھیوں، جو کسی میں نہیں ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، بڑے سے بڑا ذہین سے ذہین انسان یہاں پر بیٹھا ہو، اور 4-5 آدمی آ کر کے اس سے باتیں کرنے لگے، تو ہر ایک کی بات سن لے گا وہ؟ جی وہ کیا کہے گا؟ ارے بھائی اکیلے اکیلے بولو، ہے بات صحیح نہیں ہے؟ ہر ایک کی سن لے گا، سمجھ لے گا، اور سب کی لے گا، لیکن سب کی سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن ہمارے رب کی خوبی دیکھیے ساتھیوں، سبحان اللہ کہیے کہ وہ اس کو دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، اس کو کتنے لوگ اس کو پکار رہے ہیں، اور کتنی زبانوں میں پکار رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں آپ، کوئی زور سے رو کر کے کہہ رہا ہے، کوئی سجدے میں جا کر کے آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا رب ہر ایک کی بات کو ایک ساتھ میں سن رہا ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ احد۔ کون ہے؟ وہ اللہ جو اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کی جیسا نہیں، اس کے جیسا نہیں ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے کون؟ جس کی عبادت کی دعوت میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں، جس کو سجدہ کرنے کے لیے میں تم کو کہہ رہا ہوں، جس کے لیے چڑھاوا چڑھانے کو میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ اور اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ احد۔ کیا ہے وہ؟ احد کے معنی اکیلا۔ کیا معنی ہے؟ کس چیز میں اکیلا؟ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی ربوبیت اور اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ذرا دیکھیں ساتھیوں، اس زمین کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ہیں ساتھیوں، ہم شمار کر سکتے ہیں اس کو؟ ان ساری چیزوں کو کتنے لوگ بنائے ہیں؟ جی کتنے لوگ بنائے ہیں؟ صرف اکیلا اللہ نے بنایا ہے، کوئی نہیں دوسرا اس کو بنانے والا ہے کہ نہیں؟ اور اس ساری دنیا کا، سمندر کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ہر چیز کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ ہمارے رب کی یہ صفت ہے کہ سارے نظام کو چلاتا ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے۔ سارے نظام کو، دنیا کا کتنا بھی بڑا بہادر آدمی ہو، کام کرتے 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 کیا ہے وہ؟ لیکن ہمارا رب نہیں تھکتا ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ولقد خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب۔ یہی ہے نا قاری صاحب؟ سورہ قاف میں کیا فرماتا اللہ؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں لاحق ہوئی ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں آئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے کام میں اکیلا ہے، اور اپنی صفات میں بھی
اکیلا ہے۔ جب ان تینوں چیزوں میں اکیلا ہوا تو ایک اور چیز ہے، اس میں بھی اکیلا ہونا چاہیے اس کو۔ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ بار بتاؤں گا، اللہ پر ایمان لانا، چار چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے نہیں داخل؟ بتایا ہوں بار بار۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کے اسماء و صفات اور اس کے الوہیت۔ بھول گئے تم لوگ جائے کس پر؟ اس کی الوہیت یعنی اس کے معبود ہونے پر، جس کی عبادت کی جائے۔ تو جب ہمارا اللہ کس میں اکیلا ہوا؟ اپنی ذات میں، اپنے کام میں، اپنی تمام خوبیوں میں اکیلا ہوا۔ اس خوبی کا مالک کوئی نہیں دنیا میں ہے، جو ہر چھوٹے بڑے کی سن رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے کی پورا کر رہا ہے، اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہتے موسیٰ علیہ السلام ایک بار تقریر کر رہے تھے۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی ہے نا، تقریر کر رہے تھے۔ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتائیے کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم دنیا میں ہے؟ کیا کہا؟ آپ سے کوئی بڑا عالم بھی دنیا میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں ہے۔ اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ دیکھیں نبی بھی بات پسند نہیں آئی۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے جو فلاں جزیرے میں رہتا ہے، اس کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا ہے، اور جو علم تم کو دیا ہے وہ اس کو نہیں دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی کہ آخر کیسے پہنچوں اس تک تاکہ اس کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہاں فلاں جگہ جاؤ، مچھلی لے لو اور اس کو مچھلی کو کاٹ کر کے پکا کر کے اپنے ناشتے دان میں رکھ لو، جس جگہ وہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں تم سے وہ ملے گا۔ کبھی دوسرے مجلس ساتھیوں ان کا پورا قصہ بیان کروں گا۔ علی کل حال خضر کے پاس گئے، جب ملاقات ہو گئی اور جا رہے تھے تو کشتی پر جب سوار ہوئے تو ایک چڑیا آتی ہے ساتھیوں۔ کیا؟ ایک چڑیا آتی ہے۔ اس چڑیا نے سمندر میں ایک چونچ ماری ہے۔ کتنا؟ ایک چونچ ماری ہے، اور سمندر میں چونچ مار کر کے وہ پانی پی لی ہے۔ کتنا پی ہوگی؟ 1 کلو پی ہوگی ساتھیوں جی؟ 1 لیٹر پی ہوگی؟ کتنا پی ہوگی؟ گرام کہیں جا کر، کتنا گرام؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارا اور تمہارا علم، ذرا دیکھیں گے، ہمارا اور تمہارا علم ہے، بلکہ اگر مجھ سے بھول نہیں تو حدیث میں ساری دنیا کا علم ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا جس چڑیے نے جتنا پانی لیا ہے پورے سمندر کے پانی کے مقابل میں ہے ساتھی۔ ہمارے خیال سے دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا پرسنٹیج نہیں نکال سکتا، کوئی کمپیوٹر اس کا پرسنٹیج نہیں نکال سکتا۔ کتنے فیصد ہے نکال سکتا ہے کوئی؟ تو اب ہمارے رب کے علم کے بارے میں ذرا سوچئے آپ، کتنا بڑا عالم ہے وہ۔ تو جب وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے کام میں اکیلا ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ کس کی کرنی چاہیے؟ اسی کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے اسی کی دعوت دے رہے تھے۔ تو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ احد کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، ایک اور صفت بیان کی اللہ تعالیٰ کی، دوسری آیت ہے، کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ اللہ کیا ہے؟ صمد۔ صمد کے معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ صمد کے معنی کیا ہے؟ صمد کے مختلف معنی علماء نے کیے ہیں، لیکن جس معنی پر تمام علماء تقریباً متفق نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ صمد وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو
اور سارے لوگ اس کے محتاج ہوں. اسی لیے بڑے سردار کو سمت کہتے تھے کہ سارے قبیلے کے لوگ اپنی ضرورت لے کر کے اس کے پاس آیا کرتے تھے. تو سمت وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سارے لوگ کیا ہیں؟ اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد، ہمارا رب بے نیاز ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر دنیا میں گزرے ہیں، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ صمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، وہ شریف ہے جو اپنے عز و شرف میں کامل ہے، وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کمال کو پہنچا ہے، وہ حلیم ہے جو اپنے حلم اور بردباری میں انتہا کو پہنچ چکا ہے، وہ غنی ہے جو اپنی مالداری اور بے نیازی میں کامل ہے، وہ جبار ہے جو اپنی جباریت اور غلبے میں کامل ہے، وہ عالم ہے جو اپنے علم میں کامل ہے، وہ حکیم ہے جو اپنی حکمت اور دور اندیشی میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. خلاصہ یہ کہ وہ شرف و سیادت کی تمام قسموں اور جملہ صورتوں میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. اور یہ صفت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو دوسری آیت کا معنی کیا ہوا؟ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ساری دنیا کے لوگ، جتنی دنیا میں جن اور انس ہیں، نیک اور برے ہیں، بڑے عالم اور چھوٹے عالم ہیں، حاکم سے لے کر کے محکوم تک، سارے کس کے محتاج ہیں؟ ایسی دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سارے لوگ اس کے. ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے جو امپرر کہلاتا ہے، شہنشاہ کہلاتا ہے، جبکہ شہنشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے نا. وہ بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. کم سے کم جو ہے اپنا بال کٹوانے میں محتاج ہوتا ہے کہ نہیں محتاج؟ اپنا ناخون کو محتاج ہوتا ہے کہ نہیں محتاج ہوتا ہے؟ اپنا کپڑا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں محتاج ہوتا ہے نا. لیکن ہمارا رب وہ ہے الصمد، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ساری دنیا، میرے خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اسی لیے ذرا نبیوں کا قصہ قرآن مجید میں پڑھیے ساتھیوں، قرآن مجید میں پڑھیے. بعد قصے میں پڑھتے ہوئے ابھی ہنسی بھی آتی ہے اور تعجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام قصہ جو سورہ مریم میں شروع میں بیان ہے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ کے بندے زکریا پر اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہوئی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور رحمت کیا تھی، کب ہوئی ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا ہے، دعا کی ہے. کیوں ساتھیوں چپکے سے کیوں دعا کی؟ آخر علی الاعلان کیوں نہیں دعا کیا؟ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ کیوں نہیں کہا؟ نہیں، چپکے دعا کی ہے. وجہ کیا تھی ساتھیوں کی؟ اس عمر کو پہنچ گئے تھے بڑھاپے میں کہ اب اولاد اس عمر میں کسی کو نہیں ہوتی ہے. اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ اس عمر میں اولاد کسی کو نہیں ہوتی ہے. اور ان کو بیوی بھی جو ملی تھی وہ بیوی کیا تھی؟ باج تھی، اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے. تو اب سوچے کہ اگر جو ہے علل اعلان پکاریں گے، لوگوں کے سامنے دعا کریں گے، لوگ کہیں گے اس بوڑھے کو دیکھو اس عمر میں پہنچ کر کے اب اولاد چاہتا ہے. اس لیے کیا کیا؟ نداء خفیہ، چپکے سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اب تو کوئی اولاد دے دے تاکہ میرے ان کاموں کا وارث بنے کوئی. ذرا دیکھیے، ایک نبی حتیٰ کہ اپنی اولاد کوئی چیز مانگنے میں بھی کیا ہے؟ خاموشی کا محتاج ہے، اعلان نہیں کرتا. یہ محتاجی انسان کی دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں وہ.
محتاج کس؟ خاموش رہنے کے ہی محتاج یہاں پر ہیں، علل اعلان کوئی کہنے کے محتاج نہیں ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا محتاج۔ اللہ الصمد، ہمارا اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، دنیا میں جتنی چیز ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے پیدا ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں دنیا میں کوئی چیز ہے جو اپنے آپ آ گئی ہے؟ ہمارے دیکھنے میں کوئی چیز اپنے آپ آ جاتی ہے؟ ہر چیز کسی نہ کسی سے پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم یہ کھجور اپنے سامنے رکھیے، اس کو باہر رکھ دیے تو اس میں کیڑے پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں؟ وہ کیڑا کہاں سے پیدا؟ اپنے آپ آ گیا ہے۔ انہی کھجور میں جو جراثیم اس سے پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ مٹی ہے، آپ دیکھیں سوکھی مٹی ہو اس میں کوئی کیڑا پیدا نہیں ہوگا نا، اس میں کوئی سبزہ اگے گا، لیکن وہی مٹی کیا ہو جائے؟ بھیگ جائے تو گویا پانی اور مٹی سے اس میں کیڑے پیدا ہوں گے اور جو ہے وہ سبزہ بھی اگنا شروع ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ وہ کسی نہ کسی چیز سے نکلتی ضرور ہے نا؟ اللہ نے ہر چیز کا نظام الگ الگ رکھا ہے۔ انسانوں کے پیدا کرنے الگ ہے، مرغی کا الگ ہے کہ نہیں؟ انڈے سے، اسی لیے جو مرغی اگر اس کے ساتھ مرغا نہیں ہے، وہ جوڑا نہیں کھاتی ہے، تو لاکھ انڈا دے بچہ نہیں پیدا ہوگا اس میں، بچہ نہیں ہوگا اس میں۔ اسی مرغی کے انڈے میں بچہ ہوگا جس مرغی کے ساتھ کیا ہوگا؟ مرغا ہوگا ساتھی۔ اندر ہے، آزما لیجئے آپ، یہ میری بات نہیں ہے، یہ علم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نکلنے کے لیے کوئی چیز نہ رکھی ہو، سوا کس کے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس سے کوئی نکلا نہیں ہے۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے، ہے نا، یہ تو ہے ان کی اپنے آپ آ گئے، مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام ہی سے ان کی بیوی کو نکالا ہے کہ نہیں؟ ہے نا، بائیں پسلی سے کہتے ہیں نا، بیوی کو نکالا نا۔ تو کوئی نہ کوئی چیز ہے وہ کہیں سے نکلی ضرور ہے کہ نہیں ہے؟ سوا کس کے؟ لم یلد، اس سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، وہ کسی سے نکلا ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ ہمارا اللہ کون ہے، رب کون ہے، ہمارا معبود الہ کون ہے؟ تو دیکھو وہ اللہ ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی سے نکلا ہے، ولم یولد، اور نہ اس سے کوئی، وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی۔ کیوں ساتھیو؟ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو اپنے کام کاج میں کوئی مددگار چاہتا ہے نا۔ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کی مدد کرتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جوان رہتا پھر بھی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تجارت کے کام اکیلے نہیں کر پاتا ہے نا، چاہے کھیت کا ہے، تجارت کا ہے، کوئی بھی کام ہے نا۔ اولاد وہ چاہتا ہے جس کو اپنے جانشین کی ضرورت ہو، کہ بوڑھا ہو جائے گا، مر جائے گا، کوئی اس کا جانشین تو بنے کہ نہیں بنے۔ لیکن ہمارا رب اللہ ان دونوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ جانشین کا محتاج ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور نہ وہ مجبور ہے، وہ تو سمد ہے، وہ اپنے کام میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے، یعنی نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ،
اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی کفو. کفو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کفو کے معنی ہوتا ہے نظیر کے، مثیل کے، اس کی طرح کے. اسی لیے شادی کے معاملے میں آتا ہے کہ شادی اس کفو میں کرو. کس میں کرو؟ کفو، یعنی لڑکا جیسے ہو لڑکی بھی اس کی لیے ویسی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ خاندان کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے جیسا لڑکا ہو ویسے لڑکی، جیسے لڑکی ہو اس کے لیے ویسے لڑکا بھی ڈھونڈنا. اسی لیے دیکھیے ساتھیو، جب معاملہ رہتا ہے کہ لڑکی عالمہ رہتی ہے اور شوہر جاہل رہتا ہے تو پھر معاملہ نہیں چلتا ہے. ویسا ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. لڑکی بڑی مالدار گھرانے کی رہتی ہے اور میاں صاحب کہیں سڑک سے آ گئے ہیں تو معاملہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. یا تو میاں نکھٹو بن کر کے رہ جائے تو الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ورنہ معاملہ. اسی لیے شریعت کے اندر شادی میں کس کی ضرورت ہے؟ کفو کی، یعنی جو اس کی طرح ہو، اس کا مثیل ہو، اس کے برابر ہو، اس کا ہمسر ہو. لیکن اللہ ایسا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے. ہمارے یہاں کی بے نظیر نہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کی بے نظیر نہیں، وہ بے نظیر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا مثیل اور اس کا نظیر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو ساتھیو، یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جو اس صورت نازل ہوئی. اس سے ہمیں اور آپ کو باتیں تو اور ہیں ساتھیو، میں وہ آپ کے سامنے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ حدیثوں میں اس سلسلے میں بڑی حدیثیں وارد ہیں، ان سے ہم نے اعراض کیا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. حالانکہ گالی دینا اس کے لیے مناسب نہیں ہے. آدم کا بیٹا کیا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے. گالی دینا اصل معنی اس کے اندر عیب نکالنا، اور گالی دینا مناسب نہیں ہے. کہا وہ کیسے گالی دیتا ہے؟ کہا کہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کی اولاد، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو بات تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں مختصر کر کے چند باتیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ مجھے جو دو درس سے ہم آپ سن رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے، ذرا اس سے دیکھیں. دیکھیں، پہلی چیز، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق جو لوگ غلط راہ اختیار کرے ہیں ان کی تردید کی ہے. مثال کے طور پر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک خدا کے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں ایک سے زائد خدا ہے، ایک سے زائد خدا ہے. جیسے مجوسیوں نے کہا کہ روشنی کا خدا اور ہے اور تاریکی کا خدا اور ہے. یزداں اور اہرمن دو خداؤں کو مانا. ان کی تردید کیا کہ کیا ہے؟ اللہ احد، اکیلا ہے. کیا ہے؟ اکیلا ہے، کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے تو اکیلا، لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ قطب اور ابدال کا محتاج ہے کہ نہیں؟ ان کی تردید کی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے بنا لیے. جیسے کرسچین نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے کیا کہا جی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور مکہ کے مشرکین کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے ان کی تردید کیا کی کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو اپنے انداز سے پیدا کرنے والا، نرالے انداز سے پیدا کرنے والا ہے.
اس کی کوئی بیوی نہیں تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلے ہے۔ تو ان تمام کی تردید کی لم یکن لہ کفوا احد، اور کچھ لوگ اور باقی رہ گئے تھے۔ وہ مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ خالق دنیا کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفتیں لوگوں میں ماننا شروع کر دیا، جیسے غیب جاننا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اب بعض اللہ کے نیک بندوں میں نبیوں اور ولیوں بھی غیب ماننے لگے، بلکہ ایک شاعر کہتا ہے گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا کرشمہ غوث اعظم کا۔ نعوذ باللہ، غوث اعظم ایک وقت میں کہاں گئے؟ 70 مریدوں کے یہاں گئے، نعوذ باللہ۔ ایک کہتا ہے خدا کے پکڑے کو چھڑا لے محمد، اور محمد کے پکڑے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تمام لوگوں کی تردید کیا کی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں اس کی طرح کوئی ہے، نہ اللہ کی صفات میں اس کی طرح کوئی ہے، نہ اللہ کی الوہیت میں اس کی طرح کوئی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کی طرح کوئی ہے۔ یعنی ہر دور نزدیک کی سننے والا کون ہے؟ ہر دور نزدیک کی چیز کو دیکھنے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ وہ اکیلے اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز ساتھیو، جب اللہ تبارک و تعالی صمد ہے، صمد کے معنی کیا ہے؟ جی بے نیاز ہے، جس کی طرف سارے لوگ جانے والے ہیں، تو آخر ہم اسی سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسی سے اپنی مرادیں کیوں نہیں منگواتے ہیں؟ اسی لیے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ایک بات آئی رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ کیا بیان فرمایا؟ آپ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألوک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، ادعوک، تجھے پکار رہا ہوں، بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کی ہے کہ اگر ان ناموں کے وسیلے سے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تمام ضروریات کس سے مانگیں ساتھیوں؟ تمام پریشانیاں کس سے دور کروائیں؟ کسی بھی ضرورت میں کس کے پاس جائیں؟ اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے پاس جائیں ساتھیوں۔ مسند احمد کے اندر ہے، مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، کب؟ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس کے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آدمی ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کون ہے مانگنے والا جس کی مانگ پوری کی جائے، کون ہے مصیبتوں سے پریشان انسان جو ہم سے مصیبتیں دور کرو، اس کے مصائب کو میں دور کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، صرف ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں جن کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا، وہ کون ہیں؟ ایک تو وہ عورت ہے، ایک تو وہ عورت ہے جو اپنی شرمگاہ کو بیچ کر کے پیسے کما رہی ہے نا، اور ایک اور کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جی ہاں، جو ظلمن ٹیکس وصول کرتا ہے لوگوں سے، جو ٹیکس ظلمن وصول کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو کم سے کم آپ ان دونوں میں تو نہیں ہے نا، کہ ہے ان دونوں میں،
کسی میں نہیں ہے تو آپ کو ضرورت ہے اپنی روزی کے لحاظ سے، اپنے بچے کے لحاظ سے، اپنی صحت کے لحاظ سے، اپنے اوپر قرض کے لحاظ سے رات کے آخر میں اٹھ کر کے کیوں نہیں اس کو پکارتے ہیں؟ اور یہ سورت پڑھ کر کے پکاریے، اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یقین مانیے کہ اگر آپ سچے ہیں مانگنے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت ضرور پوری کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے ساتھیو، اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، کیا حکم ہے؟ اعلان کر دیجئے سارے عالم کے سامنے۔ عرب کے لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کا معبود کون ہے؟ کس کے لیے نماز پڑھنے کو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں؟ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ وہ اللہ ہے۔ لہذا سارے عالم کے سامنے ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ توحید کی دعوت کو عام کریں۔ چوتھی بات یہ ہے ساتھیو، یہ سورت اس لائق ہے کہ ہر مومن اس کا اہتمام کرے، ہر مومن اس کا اہتمام کرے۔ چنانچہ مثال کے طور پر یاد کر لیجئے، آخر میں ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ ظہر کے بعد ہمارے ہاں ساتھیوں عجیب مسئلہ چل چکا ہے، اور لوگ خود علماء احناف بھی اب بول رہے ہیں لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اور اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کرے تو کیا سمجھیں گے؟ ابھی نماز ہی پوری نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں سارے لوگ بھولے ہوئے اور چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ سارے اذکار تسبیحات ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے یہ 3 سورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جو شخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہے، بس وہ کیا؟ موت۔ تو لائق ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے سونے وقت ہے، کب؟ سوتے وقت بستر کے اوپر جائیں، وضو کر کے جائیں اور بیٹھ جائیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پڑا پوری جسم کے اوپر پھیر لیں۔ 3 بار ایسے کریں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے اس کا اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو نیند بھی اطمینان کی آئے گی، برے گندے خواب بھی آپ کو نہیں آئیں گے، اور خواب میں ڈریں گے بھی نہیں آپ۔ اسی طریقے سے جن نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھا کرتے تھے قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ، ان نمازوں میں ہمیں بھی اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر فجر کی سنت ہے، مغرب کی سنت ہے، اور وتر کے آخر کی 2 رکعتیں جو ہے 3 رکعت وتر پڑھیں تو ہے نا۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ سبح اسم ربک الاعلی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون، تیسرے میں قل هو اللہ احد، ہے نا؟ اس میں پڑھا کریں۔ اسی طریقے سے عمرہ کرنے جائیں تو جی طواف کے بعد۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ہم اور آپ اس سورت کو نمازوں میں پڑھنے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ پچھلے درس میں آیا ہے نا صحیح بخاری وغیرہ کے حوالے سے کہ وہ صحابی جو قبا میں امامت کرتے تھے نا، ہے نا، کیا کرتے؟ پہلے کوئی سورت پڑھتے، پہلے قل ھو اللہ احد پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ بھائی یا تو آپ ایک ہی سورت پڑھیے یا اس کو دونوں سورتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا بھائی دیکھو میں ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، اگر پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ کسی اور کو لے آؤ امام۔ لوگ ظاہر بات سمجھدار تھے، ہٹائے نہیں، جانتے تھے کہ اس لائق ہے کہ امام بنے، لیکن اللہ کے رسول سے شکایت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کے پوچھو آخر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ اس میں ہمارے رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟
جاؤ اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھیو اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، ذرا سوچیں، پھر ہم سے اللہ محبت کرنے لگے اگر، تمہارا کوئی کام بگڑ سکتا ہے ساتھیو؟ جی تو اس سورت کا اہتمام کریں، پڑھنے کا، سمجھنے کا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے محبت کرے۔ اسی طریقے سے دعا کرتے وقت ہمیں وسیلہ لے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا، اللہ کے پیارے پیارے جو نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اس میں ایک نام الصمد ہے، اے اللہ تعالیٰ الصمد ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا کے لوگ تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ میں بھی تیرا ایک کمزور سا مجبور سا بندہ ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تیری صمدیت کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میری محتاجی دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ لیا جائے، خصوصاً اس میں جو نام ہیں۔ اور آخری چیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس صورت میں توحید کا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ اسی کی روشنی میں ڈھالیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کو 4 چیزوں میں اکیلا اور تنہا مانے، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں، ہے کہ نہیں؟ دعا سننا کس کا کام ہے ساتھیوں؟ جی کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں اپنا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت میں یہ کیا ہے؟ یہ ہم توحید کو پہچانے کہ ہاں یہ 4 صفتیں ہمارے اندر جمع ہوگی تبھی ہم موحد بنیں گے، ورنہ ہم موحد نہیں ہوں گے، اور جو موحد نہیں ہوگا قیامت کے دن اس کی نجات بھی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس صورت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اس صورت کی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس صورت سے محبت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔